يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين۔ ترجمہ، اور تم سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، تم فرماؤ وہ ناپاکی ہے تو حیض کے دنوں میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک پاک نہ ہو جائیں، پھر جب خوب پاک ہو جائیں تو ان کے پاس وہاں سے جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور تم سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ شان نزول، عرب کے لوگ یہودیوں اور مجوسیوں کی طرح حیض والی عورتوں سے بہت نفرت کرتے تھے۔ ان کے ساتھ کھانا پینا، ایک مکان میں رہنا انہیں گوارا نہ تھا، بلکہ یہ شدت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ان کی طرف دیکھنا اور ان سے کلام کرنا بھی حرام سمجھتے تھے، جبکہ عیسائیوں کا طرز عمل اس کے بالکل برعکس تھا، یعنی وہ ان دنوں میں عورتوں سے ملاپ میں بہت زیادہ مبالغہ کرتے تھے۔ مسلمانوں نے حضور پرنور علیہ السلام سے حیض کا حکم دریافت کیا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور افراط و تفریط کی راہیں چھوڑ کر اعتدال کی تعلیم فرمائی گئی اور بتا دیا گیا کہ حیض کی حالت میں عورتوں سے ہم بستری کرنا حرام ہے، اور چونکہ یہ قرآن کی واضح آیت سے ثابت ہے لہٰذا ایسی حالت میں جماع جائز جاننا کفر ہے، اور حرام سمجھ کر لییا تو سخت گناہگار ہوا، اس پر توبہ فرض ہے۔ یوں ہی ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کی جگہ سے لذت حاصل کرنا منع ہے، بقیہ ان سے گفتگو کرنا، ان کے ساتھ کھانا پینا، حتیٰ کہ ان کا جھوٹا کھانا بھی جائز ہے، گناہ نہیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عورت کے پچھلے مقام میں جماع کرنا حرام ہے کیونکہ وہ بھی گندگی کا مقام ہے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَا، پھر جب خوب پاک ہو جائیں، تفسیر سیرۃ الجنان میں ہے خوب پاک ہونے سے مراد ایام حیض ختم ہونے کے بعد غسل کر لینا ہے۔ حیض کے چند احکام: نمبر 1، حیض کی کم سے کم مدت 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ نمبر 2، حیض کے دنوں میں عورت کے لیے تلاوت قرآن، نماز، روزہ، مسجد میں داخلہ، قرآن کو چھونا اور خانہ کعبہ کا طواف حرام ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، ذکر و درود وغیرہ میں کوئی حرج نہیں، البتہ اس کے لیے وضو کر لینا مستحب ہے۔ نمبر 4، ایام حیض کے روزوں کی قضا عورت پر لازم ہے جبکہ نمازیں معاف ہیں۔ مزید تفصیل کے لیے بہار شریعت حصہ 2 کا مطالعہ فرمائیں۔ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين۔ ترجمہ، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں تو اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے فائدے کا کام پہلے کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، اور اے حبیب ایمان والوں کو بشارت دو۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں۔ تفسیر سیرۃ الجنان میں ہے عورتوں سے متعلق فرمایا کہ وہ تمہاری کھیتیاں ہیں، یعنی عورتوں کی قربت سے نسل حاصل کرنے کا ارادہ کرو، نہ کہ صرف اپنی خواہش پوری کرنے کا۔ نیز عورت سے ہر طرح ہم بستری جائز ہے، لیٹ کر، بیٹھ کر، کھڑے کھڑے، بشرطے کہ صحبت اگلے مقام میں ہو، کیونکہ یہی راستہ کھیتی یعنی اولاد کا ثمرہ حاصل کرنے کا ہے۔ وقدموا لانفسکم، اور اپنے بھلے کا کام پہلے کرو۔ تفسیر سیرۃ الجنان میں ہے اس سے مراد ہے کہ اعمال صالحہ کرو یا جماع سے قبل بسم اللہ پڑھو، نیز بیویوں میں مشغول ہو کر عبادات سے غافل نہ ہو جاؤ۔ اولاد کو شیطان سے محفوظ رکھنے کی دعا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو کہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ کے نام کے ساتھ اے اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھنا اور اس کو بھی شیطان سے محفوظ رکھنا جو تو ہمیں عطا فرمائے۔ پس یہ دعا پڑھنے کے بعد صحبت کرنے سے جو بچہ انہیں ملا اسے شیطان نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم۔ ترجمہ، اور اپنی قسموں کی وجہ سے اللہ کے نام کو احسان کرنے اور پرہیزگاری اختیار کرنے اور لوگوں میں صلح کرانے میں آڑ نہ بنا لو، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، اور اپنی قسموں کی وجہ سے اللہ کے نام کو آڑ نہ بنا لو۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی تھی کہ میں اپنے بہنوئی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ کلام کروں گا، نہ ان کے گھر جاؤں گا، اور نہ ان کے مخالفین سے ان کی صلح کرواؤں گا۔ جب اس کے متعلق ان سے کہا جاتا تو وہ کہتے کہ میں قسم کھا چکا ہوں اس لیے یہ کام کر ہی نہیں سکتا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور نیک کام نہ کرنے کی قسم کھانے سے منع کر دیا گیا۔ نیکی سے باز رہنے کی قسم کھانے والے کو کیا کرنا چاہیے؟ یہاں ایک اہم مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص نیکی سے باز رہنے کی قسم کھا لے تو اس کو چاہیے کہ قسم کو پورا نہ کرے بلکہ وہ نیک کام کرے اور قسم کا کفارہ دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، مسلم شریف کی حدیث میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی امر پر قسم کھا لی پھر معلوم ہوا کہ خیر اور بہتری اس کے جو چیز ہے اس خلاف میں ہے تو چاہیے کہ اس امر خیر کو کر لے اور قسم کا کفارہ دے۔ یہی حکم سورہ نور آیت نمبر 22 میں بھی مذکور جو چیز ہے لا يؤاخذكم الله باللغو